تقریباً تمام ہی ناولز کو اگر آپ تھوڑا سا ان کا معائنہ کریں، تھوڑا سا ان کے اوپر غور و خوض کریں تو آپ کو 4 رنگ اس ناول میں پڑھنے کو ملتے ہیں۔ پہلا رنگ ہے اس کی کہانی کا، دوسرا اس میں جو موجود فلسفے کا، تیسرا اس کے کرداروں کا، اور چوتھا اس کے مناظر کا جو اس میں پریزنٹ کیے گئے ہیں۔ لیکن بہت کم رائٹرز، بہت کم لکھنے والے اس قدر باکمال ہوتے ہیں یا ان کو اس چیز پہ ملکہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ ان 4 رنگوں کو ایک ناول میں جمع کر سکیں اور اتنے ہی کمال کے ساتھ ہمارے سامنے پریزنٹ کر سکیں جتنے کے کمال سے وہ سوچتے ہیں۔ جو ایسا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں ان کے نام ہماری زندگیوں میں بہت اہمیت رکھ جاتے ہیں۔ وہ رائٹرز ہمارے لیے ہمارے فیوریٹ رائٹرز کاؤنٹ ہوتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ ان کے بارے میں بات کرنے میں مزہ آتا ہے، ان کی کتابیں پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ اور جو لوگ ایسا کرنے میں کمال نہیں رکھتے، جو لوگ ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے، وہ رائٹرز بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کی کتابوں کو ہم ایک سرسری سی حیثیت دیتے ہیں اور ان کو اتنی زیادہ ویلیو نہیں مل پاتی جتنی کہ باقی وہ ان رائٹرز کو ملتی ہے جو کہ یہ 4 چیزیں ایک جگہ جمع کرتے ہیں۔ آج کی اس کتاب کے بارے میں جس کے بارے میں آپ سے میں بات کرنے والا ہوں، اس میں آپ کو یہ 4 رنگ ایک ساتھ نظر آئیں گے۔ تو وداؤٹ فرڈر ڈیو ہم اپنے کلرز کو تھوڑا سا دوبارہ کلرفل کرتے ہیں اور اس کتاب کی جانب چلتے ہیں۔ السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں نوید یار خان اور اس چینل پہ کرتے ہیں ہم گفتگو کتابوں کے حوالے سے۔ اور آج کی ویڈیو میں اپنا وہ وعدہ نبھاؤں گا جو تھوڑے دن پہلے میں نے آپ سے کیا تھا، جب میں اپنی کتابوں کو ان باکس کر رہا تھا جو مجھے فری میں ملی، اور اس وقت میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ سے امجد جاوید صاحب کے حوالے سے ایک ویڈیو کروں گا۔ اس میں میں آپ کو امجد جاوید کے جو ان کا جو کام ہے، جو انہوں نے کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور ان کے ایک مخصوص ناول کو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا جو آج اس وقت میرے ہاتھ میں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس ناول کے اوپر بات کریں، تھوڑی سی امجد جاوید کی پرسنالٹی کے اوپر بات کرتے ہیں۔ امجد جاوید صاحب سے اگر آپ کا تعارف پہلے نہیں ہے تو یہ 1988 میں انہوں نے پہلا ناول چہرہ لکھا تھا۔ اس کے بعد ان کا ناول جو میرا تعارف ہے ان کا، وہ تاج محل سے ہے، جو ایک عہد مغلیہ کی لازوال داستان ہے۔ اس کے بعد سے انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اور تقریباً 45 کے لگ بھگ کتابیں ان کی اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں۔ بیسک کانسیپٹ یا بیسک کہہ لیں کہ آپ ان کا جو سبجیکٹ ہے وہ تصوف/عشق ہے۔ یہ دونوں چیزیں ان کے آپ کو اکثر ناول میں ملیں گی، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کی جو ہے وہ اور قسم کی سبجیکٹس کے اوپر بھی بکس موجود ہیں۔ مثلاً عورت ذات ان کی کتاب جو ہے اس میں فیمنزم کو تھوڑا سا پروموٹ کیا ہے انہوں نے۔ اس میں اتنا زیادہ تصوف کا کانسیپٹ مجھے نظر نہیں آتا۔ فی الحال جس کتاب کے بارے میں آپ سے بات کریں گے وہ ہے بے رنگ پیا۔ بے رنگ پیا امجد جاوید صاحب کا موسٹ ریسنٹ ناول ہے۔ 2017 میں یہ شائع ہوا ہے اور اسے شائع کیا ہے علم و عرفان پبلشر نے۔ اس پر اس کی درج قیمت 700 روپے ہے اور میں نے تقریباً 650 روپے ادا کی ہے کیونکہ یہ لیٹسٹ ناول تھا۔ قیمت کے حساب سے یہ ناول تھوڑا سا مڈ رینج ہے، بہت زیادہ ہائی رینٹ نہیں ہے، لیکن جو ٹیکسٹ اس کا ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے، بہت زیادہ اچھا ٹیکسٹ ہے اس میں۔ امجد جاوید صاحب جیسے میں نے آپ سے کہا کہ عشق اور تصوف پہ لکھتے ہیں۔ عشق کا شین پارٹ 1 پارٹ 2 انہوں نے کیا، پھر عشق کا کاف تحریر کیا انہوں نے، پھر اس کے بعد ایک بہت لمبی لسٹ ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ یہاں پہ آپ کو تمام ان کی جو بکس آ چکی ہیں ان کے اسکرین شاٹس دیتا رہوں تاکہ آپ جو ہے وہ ان کو حاصل کرنا چاہیں تو حاصل کر سکیں۔ ایز آلویز انہوں نے اس کتاب میں بھی جو ہے وہ عشق کو پرائیورٹی دی ہے، لیکن ان کی ایک خاص چیز ہے، وہ ہمیشہ 2 چیزوں کو پیرالل رکھتے ہیں۔ کبھی بھی کہانی جو ہے نا وہ ان کے ہاتھ سے نہیں نکلتی، اور کبھی بھی فلسفے کو وہ ڈراپ ڈاؤن ہونے نہیں دیتے۔ یہ دونوں چیزوں کو پیرالل مطلب ایک ساتھ اتنا مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا جو ہے نا، یہ بہت کم رائٹرز کا ہی خاصہ ہے کہ وہ ایسا کر پاتے ہیں۔ یہ ناول بے رنگ پیا جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو شروع کے ہی 2 پیجز میرے خیال سے ایسے ہیں جس میں آپ کو جو ہے وہ طے ہو جائے گا کہ یہ ناول آپ نے پورا ختم کرنا ہے۔ شروع سے ہی آپ کو کہانی جو ہے وہ اتنی زیادہ اسٹرانگلی اپنی گرفت میں لیتی ہے کہ آپ اتنی آرام سے اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک چیپٹر کہہ لیں کہ کہانی کا ہے تو دوسرا چیپٹر جو ہے وہ آپ کو تصوف کے حوالے سے اور فلسفے کے حوالے سے ملے گا، جو ان کی اپنی سوچ ہے جو انہوں نے بیان کی ہے عشق کے حوالے سے۔ عشق ہر جگہ کامن ہے، ہر کوئی لکھ رہا ہے عشق کے اوپر ہی لکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں اردو میں زیادہ تر پتہ نہیں کیوں، لیکن زیادہ تر ہم لوگ عشق کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں۔ اس میں جو عشق ہے اس کو تھوڑا سا ایک ڈیویشن دیا ہے انہوں نے، تھوڑا سا ایک نیا رنگ دینے کی کوشش کی ہے، تھوڑا سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ عشق کی کچھ اور فارمز بھی ہیں۔ مطلب ہے تو وہی عشق، لیکن اس کو تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ اینگل جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو جو ہے ہمارا چینج کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ کتاب فائنلی ریکمینڈ کروں، میں چاہوں گا کہ اس کا چھوٹا سا ایک پورشن میں آپ کو پڑھ کے سناؤں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس کتاب میں۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی محبت ہے اگر اس میں قربانی نہیں تو وہ نری نفسیات ہے۔ مجھے تمہارے عشق کے دعوے پر بھی کوئی اعتراض نہیں، لیکن تم اپنی قبول ترین شے قربان کرو۔ میری محبت تمہیں سب سے زیادہ قبول ہے تو اسے قربان کر کے دکھاؤ۔ اگر تم اسے قربان کر سکتے ہو تو میں سمجھوں گی کہ تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو۔ قربانی کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ عشق میں ارتقا پیدا ہو سکے۔
قربانی؟ میں سمجھا نہیں۔ اس نے تیزی سے پوچھا۔ عشق میں قربانی نہ ہو تو ثابت ہی نہیں ہوتا۔ بنا قربانی کے جو بھی جتنا بھی عشق کا دعوے دار ہے وہ غلط ہے۔ اگر قربانی کے مراحل سے نہیں گزرا تو اس کا عشق باطل ہے۔ اس نے سکون سے سمجھایا۔ ایسی بھی کیا قربانی، آیت جو ہے بیسیکلی ہیروئن ہے اس پوری سٹوری کی، ایسی بھی کیا قربانی آیت جس میں تیرا اور میرا ملنا محال بلکہ ناممکن ہو جائے۔ اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تو وہ خوشگوار لہجے میں بولی، عشق کی وہی داستان امر ہوئی ہے جس میں قربانی تھی۔ اگر تمہارا عشق سچا ہے تو پھر قدرت ہمیں ملائے گی۔ قدرت اس عمل کو، حالات کو خود بخود سچائی کی جانب لے کر جائے گی۔ نیچر خود بخود اس کا راستہ بنا دے گی۔ یہ ممکن نہیں کہ ہم پورے خلوص کے ساتھ زمین ہموار کریں، بیج پھینک دیں، بارش نہ ہو اور پھر فصل نہ اگے۔ اس نے پورے جذب سے کہا، پھر لمحہ بھر رک کر بولی، تم قربانی کو تو دیکھ رہے ہو، اس کا اصل مقصد جاننے کی کوشش نہیں کر رہے۔ تو یہ اس طرح سے انہوں نے بیسیکلی ڈیفائن کیا ہے کہ عشق جو ہے وہ قربانی مانگتا ہے، اور وہ قربانی جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ خالی جو ہے وہ مال و دولت کی قربانی ہو سکتی ہے، وہ قربانی جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو قربان کرنے کی، ہمارا بڑا کانسیپٹ ہے یہ، قربان کرنے کی قربانی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کتاب میں ایک نئی قسم کی ڈائریکشن ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس کتاب کو ضرور حاصل کریں، ضرور پڑھیں۔ ان کی تمام کتابیں ہی بہت امپورٹنٹ ہیں، ان کی تمام کتابیں ہی فلسفے کے اعتبار سے اور تصوف کے اعتبار سے بہت زیادہ اچھی ہیں، مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کتاب کے پیچھے بھی سید سرفراز شاہ، جاوید چودھری اور اختر عباس صاحب کی رائے درج ہے۔ اگر آپ اس کو حاصل کریں تو آپ ان کی رائے پہلے پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا سر وقت بھی بہت پسند آیا مجھے۔ یہ دیکھیں، اگر آپ اس پہ بہت اچھا سا ایک یہ پیٹرن بنا ہوا ہے، اور اس کا نام ہے بے رنگ پیا۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ بے رنگی جو ہے وہ بیسیکلی ہمارے اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب ہم سارے رنگوں کو قربان کر کے اپنی زندگی کے اور اپنے اللہ کے رنگ میں رنگتے ہیں تو ہی عشق جو ہے وہ اپنے معراج کو پہنچتا ہے۔ جیسے وہ مثال دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے اپنے رنگ کو ختم کر کے اپنے اللہ کے، اپنے رب کی رنگ میں رنگ گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ اس معراج کو پا لیا جس پہ وہ پہنچے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور کتاب کے بارے میں جاننا چاہیں تو مجھے میرے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا بتانے کے بعد تھوڑا سا انتظار بھی کریں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ میں نے دنیا کی ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہوں۔ کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو میں نے نہیں پڑھی ہوتی، تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں انشاءاللہ ضرور کروں گا۔ تو اس سے پہلے مجھے وہ کتاب پڑھنی پڑتی ہے اور اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، اور پھر میں اس کی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک لے کر آتا ہوں۔ نئی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنے خیال رکھیے، خوش رہیے، اللہ حافظ۔